بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. ربیع الثانی 4 تاریخ سن 1442 ہجری بمطابق 20 نومبر سن 2020 عیسوی سرور انبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر گزشتہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دا موضوع سخن روح سخن چلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بیان کیتا، لڑکپن دے کچھ واقعات دا تذکرہ ہویا، اور پھر اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نوخیز بے مثال اور پاکیزہ جوانی دا تذکرہ کرنا مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پاکیزہ سیرت، سلیم الفطرت، طاہر مطہر شخصیت نے کہ اللہ نے سانوں حکم دیتا ہے گناہاں تو دور رہو، لیکن گناہاں نو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے محبوب تو دور رہو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دا معنی تعریف کیتا گیا ہے سب تو زیادہ جس دی تعریف ہوئے، گھر والے بھی کرن، باہر والے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، دوست بھی، دشمن بھی. صبح و شام جس دی تعریف ہوئے اس نو محمد کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ احمد نے یعنی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑھ کے اللہ دی حمد بیان کرنے والے. آپ حامد بھی نے، محمود بھی نے، عاقب بھی نے، عاشر بھی نے، حاشر بھی نے، اور
صرف محمود ہی نہیں، آپ مسعود بھی نے، اللہ دے محبوب بھی نے، کائنات دا مقصود بھی نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی پاکیزہ سیرت دی حفاظت عرش والا خدا خود کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اولاد آدم تو خارج نے، آپ بشر نے، صرف بشر نہیں، سید البشر نے، صرف بشر نہیں، امام البشر نے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید ولد آدم نے۔ خود آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرہ، قیامت والے دن جتنی بھی اولاد آدم ہے اس دا سردار میں ہوواں گا، مگر میں فخر نال نہیں کہندا۔ انا اول شافع و مشفع، میں ہی وہ پہلا شخص ہوواں گا جو لوکاں دی سفارش کراں گا بارگاہ الہی چ، اور میں ہی وہ خوش نصیب انسان ہاں کہ سب تو پہلے میری سفارش اللہ قبول فرمائے۔ تو قدم قدم تے اللہ تعالیٰ آپ دی سیرت مبارکہ طیبہ دی حفاظت فرما رہے ہیں، اس واسطے کہ پوری کائنات دا آپ نو رول ماڈل قرار دینا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا تو جوانی بھی پورے مکے دے اندر بے مثال ہے، پاکیزہ ہے، بے داغ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مریدان باصفا، تلامیذ ارشد، ایک گواہی دے رہے نے اس معلم انسانیت دی، مزکی کائنات دی، مربی اعظم دی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے باحیا سن۔ کانا اشد حیاء، اتنے حیا والے نے، باحیا نے، من العذرائی، باقرہ دوشیزہ کماری لڑکی بھی اتنی حیا والی نہیں جن نے میرے مصطفیٰ حیا والے۔ 12 یا 13 سال دی عمر ہے، آپ نے دیکھیا مکے وچوں تجارتی قافلہ شام دی طرف روانہ ہون والا ہے، اور اس دے اندر آپ دے سرپرست اور کفیل آپ دے چچا سردار ابو طالب بھی جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اصرار کیتا کہ چچا جی میں بھی نال جانا ہے۔ فرمایا بیٹا سفر بہت لمبا ہے، 1 مہینے دا رستہ ہے، رستے میں کئی مشکلات مسائل پیدا ہوندے نے، تسی کار آرام کرو، لیکن آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نو روندہ دیکھ کے چچا برداشت نہ کر سکے، اور کیا ٹھیک ہے اے محمد تیار ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سفر تجارت دے اندر فیوز و برکات نے اس قافلے دی طرف رخ کر لیا۔ رستے دے اندر ایک راہب دی کٹیا ہوندی، عیسائی راہب درویش۔ راہب کہندے نے اصل وچ راہب، راہبتن دبانا ہوندا ڈرنا۔
جو عیسائیت دے اندر درویش لوگ ہوندے سن کنارہ کش ہو کے دنیا تو صرف عبادت واسطے گوشہ نشیں ہو جاندے سن اپنے حجریاں دے اندر، اس نو راہب کیا جاندہ سی، دنیا نال کوئی تعلق نہیں سی رہندا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین اسلام دے اندر ایسی رہبانیت اور درویشی اور فقیری دی کوئی گنجائش نہیں، دنیا نو نال لے کے چلو۔ فلانا جی ترک دنیا کر کے بیٹھا ہے، تارک الدنیا ہو گیا ہے، بس اس نے اللہ نال لو لگا لیے، نہ ان ماں دے حقوق دا خیال ہے، نہ باپ دے، نہ پہنا پائیاں دے حقوق دا خیال ہے، نہ اپنے حقوق دا خیال ہے، وہ بس جی درویش بن گیا ہے، وہ فقیر ہو گیا ہے، انہیں بس دنیا نو چھڑ دیتا ہے۔ ایسا فقیر اللہ دے دربار دے اندر منظور نظر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے میرے مصطفیٰ دی لائن نو چھڑ دیتا ہے۔ تو اے درویش، اے راہب جڑا رستے بچ بیٹھا ہوا ہے، بڑے مکیاں دے قافلے آندے جاندے نے تجارت دی طرف، لیکن انہیں کدے توجہ نہیں دیتی۔ اس بار قافلہ ٹھہرے ہے تو اس قافلے دا بڑے احترام و اکرام کر رہے ہے، اور نال ہی اس نے دعوت دے دیتی کہ شرکائے قافلہ دی میں دعوت کرانگا، آج دا کھانا میرے کوڑ ہے۔ قافلے والے بھی حیران نے کہ انہیں تے کدے سانو پانی نہیں پوچھیا، آج کی وجہ ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، سب بیٹھ گئے، اور وہ کہنے لگا کہ میں جدے واسطے کھانا پکایا ہے وہ ہستی نظر نہیں آ رہی، تو اڈا کوئی بندہ کام تے نہیں؟ کہنے لگا جی ہاں ایک نوجوان ہے جو ساڑھے سامان کول بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا جنی دیر تک او سونا نہ آوے میں کھانا نہیں دینا۔ آپ نو بلایا گیا، کھانا کھا لیا سب نے، اس تو بعد حدیث دے الفاظ نے مشکات شریف دی حدیث ہے فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس درویش نے، راہب نے سارے قافلے والے دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دے رسول دا دست مبارک پکڑیا، اور آپ دا ہاتھ پکڑ کے کہندا ہے ہاذا سید العالمین، اس سارے جہانہ دا سونا سردار ہے، ہاذا محبوب رب العالمین، اے رب العالمین دا محبوب ہے۔ اور پھر کہندا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ نے اس سونے نو دعا جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے، اس سارے جہانہ دی رحمت ہے۔ اس تو بعد کہندا ہے آج تک میں نہیں ویکھیا درخت کسے نو سجدہ کر دے ہوں، اے شرف صرف اللہ دے نبی نو حاصل ہوتا ہے، اور میں منظر ویکھ رہا سا کہ تہاڈا قافلہ آ رہا سی، بدلی نے سایہ کیتا ہوا ہے اور درخت چک چک کے سلامیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اے ہے میرے مصطفیٰ دی عظمت اور شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از بعثت نبوت دا اعلان کرن تو پہلے فرما دے نے مکے دی فلاں وادی دے اندر ایک پتھر ہے، میں جدوں بھی او دے کولوں گزردا سا کانا یسلم علیہ، او مینوں سلام کہندا سی۔ جے پتھر سلام آپ تے پڑھن تے اسی امتی ہو کے درود و سلام نہ پڑھیے؟ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر
بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس جان جہاں کی باتوں میں کیا لطف ہے ایسا ہم نفسوں، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن دا حکم رب کائنات دے رہے ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود و سلام پڑھ رہے نے۔ ایمان والے ہو، تسی بھی صبح شام میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ پتھر پڑھ رہے ہیں، درخت درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ دے سامنے عقیدت اور ارادت دا اظہار مادہ چیزاں بے جان چیزاں کر رہی ہیں۔ اس وقت راہب نے پوچھا اے بچہ کون ہے اور اس دا نام کی؟ سردار ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور راہب کہندا ہے نہیں میں کدے تسلیم نہیں کردا، انہوں یتیم ہونا چاہیے، ساڑیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہویا ہے۔ پھر سردار صاحب بولے، کہنے لگے تسی سچ فرما رہے ہو، ایدہ باپ فوت ہو گیا ہے، میں کفیل ہاں، اے میرا بھتیجا ہے، اے عبداللہ مرحوم دا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا ہن بات صحیح ثابت ہو گئی کہ ساڑیاں کتاباں نے جو لکھیا ہے او دے مطابق او آخری نبی یتیمی دا داغ لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کعب آبار کہندے نے اساں تورات دے اندر آپ دے اوصاف حمیدہ اور آپ دا ذکر جمیل پڑھے ہے۔ نجد فی التورات مکتوباً، اساں تورات جی لکھیا ہویا پڑھے ہے۔ اللہ فرما رہے نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دا رسول ہے۔ اللہ فرما رہے نے عبدی المختار، وہ میرا پسندیدہ تے منتخب بندہ ہے۔ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ وہ بد خوئے نہ وہ بد اخلاق ہوئے گا اور نہ بزارہ میں شور پان والا ہوئے گا۔ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دے بے گا۔ وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، بلکہ لوکی زیادتیاں کرنگے وہ معاف کر دے بے گا تے بخش دے بے گا۔ مولدہو بے مکہ تاو، او دی پدائش دی جگہ مکہ ہوئے گی۔ وَحِجْرَتُہو بے طیبہ تاو، او دی ہجرت گاہ مدینہ ہوئے گی۔ وَمُلْكُهُ بِالشام، او دیاں بادشاہیاں شام تک ہون گیاں۔ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، او سونے دی امت اللہ دیاں بڑیاں تعریفاں کرن والی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دے بھی اوصاف جلیلہ اور آپ دی امت دے بھی اللہ اوصاف بیان کر رہے ہیں تورات دے اندر۔ اجے آمد نہیں ہوئی، آپ دنیا تے نہیں آئے، تذکرے چرچے اور ڈنکے پہلے ہو رہے ہیں۔
یحمدون اللہ فی السراء والضراء، یہ تورات دی عبارت ہے۔ او سونے دی امت دکھ سکھ وچ اللہ دیاں حمداں بیان کرن والی ہوے گی۔ اے اوصاف حمیدہ تورات دے اندر موجود۔ اللہ اکبر۔ سردار ابو طالب نو اور راہب درویش بحیرہ کہن لگا، سردار جی جتھے تسی جا رہے ہو او شام دا ملک یہودیاں دا ملک ہے، تے یہودی تے اس آخری نبی موعود دی اڈیک وچ بیٹھے ہوئے نے، انہاں دا خیال ہے وے ہن تک نبوت رسالت ساڈے وچ آئی ہے۔ بنی اسرائیل نو اللہ نے نبوت رسالت خلافت عطا کیتی ہے، اسی اللہ دے بڑے پیارے ہاں، تے جے انہاں نو پتہ لگ گیا او آخری شان والا نبی جیڑا ہے ساڈے وچوں نہیں ہوتے ہاشمیاں وچوں آ گیا ہے، او اے دے دشمن بن جان گے۔ سردار جی اینو لے کے شام وال نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی دیکھو اس سفر دے اندر تصدیقاں ہو رہی ہیں، اجے بیست نہیں ہوئی۔ آپ فرماندے نے میں مکے دے اندر بکریاں بھی لوکاں دیاں معاوضے تے چراندا رہا ہاں، چند دیناراں دے بدلے میں لوکاں دیاں بکریاں دا چھیڑو بنیا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بھی فرماندے نے میں اپنے سنگیاں تے ساتھیاں نال مکے دیاں وادیاں وچ بکریاں چراندا، ایک دن میرے ساتھی کہن لگے پتہ لگا ہے مکے دے اندر فلاں گھر دے اندر اج سازو سرود دی گانے بجانے دی محفل ہونی ہے، اج اساں سارے نے جانا ہے، اے محمد تینوں بھی لے کے جانا ہے۔ آپ فرماندے نے میں نہ محفلاں وچ کدی نہیں گیا۔ کہن لگے تو نہیں جاویں گا اسی چک کے لے جاواں گے۔ آپ اصرار کر دے نے، انکار کر دے نے۔ ساتھیاں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دی محفل تے ویکھن والی ہے، آج دے ہوتے بڑے شغل ہون گے۔ فرماندے نے مینوں سارے ساتھیاں نے چکنا شروع کر دیتا، قسم رب دی مینوں اٹھائی نہ سکے، میری تھاں تو مینوں ہلائی نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے میرے رب نے مینوں اس شیطانی محفل میں شرکت تو بچا لیا ہے۔ فرماندے نے ایویں کر کے پھر ایک دن محفل دا پروگرام میں مکے دے اندر ساتھی مینوں لے گئے، میں چلا تے گیا، مگر اس محفل دے اندر جا کے میرے تے اللہ نے نیند دا غلبہ کر دیتا ہے۔ اجے محفل شروع نہیں ہوئی تے میں سو گیا ہوں۔ جدوں اٹھیا پیڑ خالی سی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا بکریاں بھی میرے مصطفیٰ نے چرائیاں۔ اے بکریاں چرانا نبیاں دا پیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، اونٹاں والے بڑے متکبر ہوندے نے، اونٹاں والے بڑے مغرور ہوندے نے، مگر بکریاں والیاں میں جو بڑی عاجزی ہوندی ہے۔ اور لوگوں ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے، ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جن نے بکریاں نہ چرائیاں ہون۔ اللہ اکبر۔ اے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کتنے شان والے پیغمبر نے۔ حضرت موسیٰ بکریاں چارے، عالی شان حضوروں، جسنوں وچ دربار الہی تے کرسی مل دیے نوروں۔ آپ
فرماتے نے ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جنہیں بکریاں نہ چرائیاں ہون۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ تساں بھی بکریاں چرائیاں نے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی مکے والیاں دیاں بکریاں چراندا رہا ہوں۔ ایک دن نبی محمد سرور تے باہر سیر سدانے اور جنگل اندر ایک چھیڑو ڈٹھا تے کیا رسول ربانے، ویکھو اس نو لساماں اپنا مال پیارا، میں بھی چھیڑوں امت کارن ایک رسول سوارا۔ ہر چھیڑو دی عادت ہندی اتول مال لے جاوے، جت ول خطرہ خوف نہ ہوئے تے خیری چر کر آوے۔ لنگی لولی لسی ماندی مالوں دور گئی نو، کھڑا بلاوے تے نال رلاوے پارے اورار گئی نو، تے جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں نے کہ نہیں؟ اور بڑے لوگ آوارہ نے جنہیں میرے مصطفیٰ دا طریقہ ہی چھڑ دیتا ہے، کئی اپنے مرشد بنا لینے، اپنے طریقے ایجاد کر لینے۔ اللہ اکبر، جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں اور روڑ موئیاں وچ جھاڑاں اور شیران چوراں دے ہتھے آئیاں یا لکماں بگیاڑاں۔ موسیٰ علیہ السلام کئی سالاں تو بعد جدوں مدین تو اپنے شہر مصر والا رہے نے، وطن دی محبت نے بڑا ستایا ہے، شعیب علیہ السلام کو اجازت لئیے، کچھ بکریاں بھی نال نے، بیوی بچے بھی نال نے۔ اذ قال لأہلہم کسو انی آنست نارا، اپنے بیوی بچیاں نو کہن لگے رات دا وقت ہے، سردی دا موسم ہے، میں ایک جھاڑی وچ اگ ویکھیے پر اتھے اگ بلدی تے درخت جلدا ویکھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جے تسی ٹھہرو تے میں تواڈے واسطے اگ دا انتظام کرنا تاکہ تسی اگ سیک سکو، اور سردی جو لگ رہی ہے ٹھٹر رہے ہو اس دا انتظام ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اگ دی تلاش میں چلے نے، کیڑی شے دی تلاش؟ اللہ اکبر، اگو مل لگی نبوت، لین چلے نے اگ تے کی ملن لگی ہے؟ نبوت۔ اقبال کہندہ ہے نا، اگر شعیب آئے میسر، اگر شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اللہ اکبر، شبانی کہندہ نا بکریاں چرانا، جے کوئی شعیب مل جائے تو پھر کلیمی دور نہیں 2 قدم تے ہے۔ اگر تجھ کو شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اے جس وقت درخت دے قریب جاندے نے، اللہ اکبر، آواز آئی یا موسیٰ، اگ تے نظر کوئی نہ آئی، آواز آ گئی کدے وچوں؟ درخت وچوں آواز آ رہی، اے موسیٰ سجے کھپے دیکھے ہے کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا،
پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا انی انا ربک. موسیٰ پریشان کیوں نہ، میں تیرا رب بول رہا ہوں. کتھوں؟ درخت چوں. فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. اے میرا دربار ہے، تھے میں کائنات دا رب تے خالق بول رہے ہیں، جتیاں لا دیو. اللہ اکبر. اے جتی لان دا کتے حکم آ رہے؟ فرش زمین تے بولو فرش. فخلا نالیک، اپنے پاپوش، اپنے نالین، اپنے جوتے مبارک موسیٰ، اے ابن عمران جوتے اتار کے گیا ہو، میں توڑا رب بول رہا. اے آرڈر کتے آ رہا ہے؟ فرش زمین تے. لیکن میرے مصطفیٰ دا مقام رفیع ملاحظہ فرماؤ، گل فرش زمین دی نہیں، عرش برین دا تذکرہ کرنا چاہنا. 7 آسمانہ تو اتے چلے گئے تے اللہ دا سونیاں سنے جوڑیاں. اللہ اکبر. پہلا کون آپ دی عظمت دا مقابلہ کر سکے؟ اللہ. یہ تھے کی حکم آ رہا ہے؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، جتیاں اتار دیو، جوڑے اتار دیو. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. تُسی طُوَىٰ دی پاک وادی وچو، کیونکہ تھے میں رب بول رہے ہیں. جتیاں لائیاں بولو اتاریاں. میرے مصطفیٰ نے اتے جا کے بھی اتاریاں. اور اس وقت میرا کہن دا حق ہے نا کہ سب نبیاں تھی ود کے پایا، سب نبیاں تھی ود کے پایا. آپ نشان اچیرائے، بن کونین دا سرور آیا. پیر محمد میرا آئے، وی آئی پی دا درجہ ملیا. میرے پیر پیارے نو پروٹوکول دتا صد فل کی. رب محبوب سہارے نو ہائی لیول دیاں عزتاں ملیاں، ہائی لیول دیاں عزتاں ملیاں. ویکھو راج دلارے نو 1 to 1 ملاقات دا بخشیا. اور رب نشان اچیرائے، بن کونین دا سرور آیا. پیر محمد میرا آئے. ایک نانو کوہ تور بلا رب، گلہ کیتیاں پیار دیاں. پہنچا میرے پیر دیاں نے، اور 7 فلکاں تو پار دیاں. ہستیاں ساریاں رہ گیاں تھلے، ویکھو پارے ارار دیاں. اوتھے پہنچے جتھے کسے دی سوچ نہ پایا پھر آئے. بن کونین دا سرور آیا. پیر محمد میرا آئے. سب نبیاں تھی ود کے پایا، مد نشان اچیرائے. ورفعنا لک ذکرک. تو شان مصطفی بیان کرنا مقصود نہیں، میں حوالہ بکریاں دا دے رہا سا. اللہ نے پھر پہلا ایک سوال کیتا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. او موسیٰ سونیاں تیرے ہاتھ وچ کیے؟ پتہ رب نو بھی ہے وے ہاتھ وچ کی پھڑیا ہوئے ہے. اللہ توجہ دلانا چاہتا ہے. آپ فرماندے نے یا سوائے، اللہ میرا سوٹا ہے، اے میری لاٹھی ہے. موسیٰ دے نال کی کرنا ہے؟ فرماندے نے احش بہا علی غنمی.
اللہ میں دے نال بکریاں واسطے پتھر جھاڑنا اللہ اکبر بکریاں چراندے نا احشو بہا علا غنمی غنم دمانا ہے بکری اتھو ہی نکلے ہے مال غنیمت ادو مال ہی لوگوں کو بکریاں دا ہوندا سی ایک قبیلے تے حملہ کرنا مال لٹ لینا تو یہ غنائم کہلاندے سن اتھو مال غنیمت بنیا ہے غنم تو اللہ اکبر موسیٰ سوٹے نل کی کرنا ہے فرماندے نے احس بہا علی غنمی اللہ میں دے نال بکریاں واسطے درختہ دو پتے توڑنا وَلِيَفِيهَا مَارِبُ اُخْرَى اور بھی بڑے کم نے جڑے میں سوٹے کو لے لینا کسے درندے دا مقابلہ کر لینا کوئی کھال ٹپنا ہوئے تے ٹپ لینا کدے تھک جاواں انہوں زمین گڑ کے ٹیک لگا کے آرام کر لینا اللہ اکبر کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چرائیاں ہوں اور نبی الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیاں یہ چھیڑو کڈا پیارا لگدا ہوئے گا جدو مکے دیاں وادیاں دے اندر ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئے گی اور میرا ننہ محمد ہن جوانی دے ان فوانے شباب دے مراحل دے اندر داخل ہو چکے نے اور جوانی بھی کتنی بے مثال ہوئے گی آپ دے وضحا والے چہرہ انور دے ہوتے کیسیاں رانائیاں اور زیبائیاں ہون گیاں آپ دا جمال بے مثال کتنا با کمال اور لاجواب ہوئے گا وہ خوش نصیب اکھانے جنہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے با کمال جوانی ویکھی ہوئے گی اور شرافت دائے عالم ہے کہ جس وقت آپ بھرپور جوانی نو پہنچے چچا نے کیا کہ ساڑھے شہر مکے دی ایک بڑی پاکیزہ کردار خاتون جو بڑی متمول ہے مالدار ہے میرا خیال ہے اگر تسی او دے ہاں ملازمت اختیار کر لو ساڑی معیشت خوشحال ہو جائے گی کل نو توڑا شادی دا فریضہ بھی احسن طریقے نال میں ادا کر سکاں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابو طالب نے کال ملائی اور سیدہ خدیجہ نے منظوری دے دی ٹھیک ہے آپ سیدہ خدیجہ دا مال تجارت لے کے شام دی طرف جاندے نے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خصوصی غلام میسرہ بھی اس سفر دے اندر شامل ہے میسرہ نے آندیاں جاندیاں کچھ ایسی چیزاں دا مشاہدہ کیتا کہ خود بھی حیران ہو رہے ہیں اور قافلے رستے دے اندر لٹے جاندے نے ڈاکو حملہ کر دینے کئی قافلے دے لوگ قتل بھی ہو جاندے مال بھی لٹیا جاندہ رستے میں کدے جانورہ واسطے سبزہ نہیں ملدا کدے پین واسطے پانی میسر نہیں گرمی دی تکلیف علیحدہ ہے اور مسافت بڑی لمبی ہے مکے تو چل کے شام جانا 1 مہینے دائے سفرے لیکن اس بار اللہ دنیا جہان دیاں برکتاں نو کیا میرا محبوب جا رہا ہے تسی بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤ اللہ اکبر میسرہ نے آ کے جو شہادت دیتی ہے وہ کہتا ہے میری مالکہ ساری زندگی اتنا نفع نہیں ہویا جنہ اس بار ہویا اور جو رستے دیاں برکتاں نے وہ دا کیا کہنا سانو گرمی محسوس نہیں ہوئی جاندیاں بھی آندیاں بھی ساڑھے تے بدلی نے سایہ کیتا ساڑھے جانورانو پانی بھی وافر سبزہ شادابی ہریالی رستے وچ نظر آ رہی ہے اللہ اکبر پھر گلستان گلستان بہار آ گئی پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا
اللہ اکبر. جتھے میرے پیر دے ہون پیر اتھے خیر. صلی اللہ. تیرا پیر پیر ترے کھورے کچھ رہن دیندہ ہے یا نہیں؟ میرے پیر دا پیر کتنا برکت والا ہے، خیر والا ہے. جتھے رکھدا ہے پیر اتھے ہوندی ہے خیر. معبد دے خیمے جو پیر رکھیا نا، وہ بکری جڑی بانجے جڑی عقیمہ ہے، دبلی پتلی کمزور قافلے نال نہیں جا سکتی بکریاں دے اجڑ نال ریوڑ نال. اس واسطے ابو معبد اس نوں گھر چھڑ گیا ہے، لیکن میرے پیر نے اجازتاں منگیاں نے. معبد جی اجازت دیں تے چو لئیے. وہ ہس کے کہنے لگی بیچاری تے ٹرن جوگی نہیں، کمزور نترانی. اللہ اکبر. پھر بیمار. فرمائے گلا چھڑ تو اجازت دے. انہیں کیا ہس کے کیا ٹھیک ہے جی میرے والوں اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر برتن پکڑو. دستے مبارک او دے تھانہ لگائے نے دودھ اتر آیا. آپ چوئی آؤندے نے پانڈے پری آؤندے نے. مائی حیرانی دے سمندر اچ حیران ٹبکیاں کھاری بندہ کی پیا ہے. اے ہو جا مسافر تے ساج تک وکھی اے نہ خیر و برکت والا. سارے رج کے پیتا، مائی نے بھی پیتا، برتن بھی پرے گئے. مائی تے حیران پریشان. اللہ اکبر. اس بکری کو تو ٹریا نہیں سی جاندا، اج نے کمال کر دیتی. کمال بکری نہیں کیتی، میرے مصطفیٰ دے ہتھاں دی برکت نے کیتی. اللہ اکبر. آپ اس حیرانی میں ڈبی ہوئی مائی نو چھوڑ کے چلے گئے. اس بکری دی اندر پھر اللہ نے کنیاں برکتاں ڈالیاں نے. 18 سال نے دودھ دیتا. اللہ اکبر. اے برکتاں میرے مصطفیٰ دیا. حضرت انس کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر پرونے آ گئے. میں کپڑا بطور دسترخوان رکھے ایسی وہ بچھا دیتا. کپڑا کچھ میڑا کچیڑا سی، کھانا اتے سجایا. مہماناں دے چہرے پڑے کہ کچھ ناگواری دا اظہار کر رہے ہیں، جی میں وہ اے سوچ رہے ہیں کہ کمیں دا ملوٹا جا کپڑا میڑا کچیڑا اتے کھانا رکھیا ہے. حضرت انس سمجھ گئے آخر وہ بھی تے میرے مصطفیٰ دے شاگرد سن. جتھوں دنائیاں پھٹ دیاں نے، سر چشمے حکمت دے دانائی دے پھٹ دے نے. اے اس معلم کائنات اور حکیم کائنات دا شاگرد خاص ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. انس کہندے نے میں محسوس کر گیا کہ مہمان کپڑے تو نفرت کر رہے. ایک کپڑا چکیا، گھر میں تندوری بلدی پئی سی روٹیاں لان واسطے. تندوری تائی سی، تندوری تائی سی. بجائے نلکے وال جان دے یا کسے مشک دا پانی استعمال کرن دے یا انہوں دھون دے، آپ نے اس تندوری بلدی وچ وہ کپڑا سٹ دیتا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد انہوں لے آئے. وہ سڑیا بھی نہیں تے بالکل صاف، جو میں اندر چٹا خمور. اینجو دی سفیدی. پتہ نہیں انہوں کیڑا صابن لگا ہے، کیڑا صرف استعمال ہویا ہے. کوئی میل کچیل ہو دے نظر نہیں آ رہی. اور مالی نہیں، میرے مصطفیٰ نے بندے بھی ایمیں توتے ہیں. جیڑا بھی آیا آپ دے پاس او دی کوئی علائش، کوئی کثافت نظریاتی، اعتقادی، ظاہری، باطنی، چھوٹی بڑی کسے قسم دی گندگی اور نجاست نہیں رہن دیتی. جیڑا آیا پاک ہو کے گیا. اللہ اکبر. مہمان حیران ہو کے پوچھ دے نے انس یہ کی بنے ہیں؟ اس کپڑے نو اگ نے جلایا کیوں نہیں؟
فلسفہ کی بیان کیتا حضرت انس نے کہ کیوں آگ نہیں جلا رہی؟ فرماندے نے ایک دن حضرت ساڈے گھر وچ آئے، گرمی سی ڈاڈی سونے، بڑے گھبرائے، انہاں پونجیا مڑکا اس کپڑے نال۔ ایک دن حضرت ساڈے گھر وچ آئے، گرمی سی ڈاڈی سونے، بڑے گھبرائے، پونجیا مڑکا سونے، چہرے گھسائے، ہن نبی دی برکت سڑدا نہیں۔ خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا، شام علاقے ہویا جنگ تیاریا، پر ٹوپی نہ لبے خالد زوروں پکاریا، مولا ٹوپی گواچے میری نہیں۔ خالد روئی جا رہے نے، ٹوپی تلاش کر رہے نے، لوکی کہندے نے خالد ایڈا دلیر تے مجاہد بندہ، او معمولی جی کپڑے دی میلی کچیلی ٹوپی تو رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لبی جد ٹوپی لوکاں عرض سنائی، یا میلی جی ٹوپی تھی کیوں تبا گھبرائی، تا خالد پیارے جیڑی گل سنائی، او میں بھی سناواں تساں تائیں۔ فرماندے نے حجوں سی، سبحان اللہ، میرے نبی میرے پیر و مرشد جدوں بھی حجامت کراندے صحابہ پروانیاں وانگوں چرمٹ پا لیندے۔ حجامت سی حجوں بعد نبی جی کرائی، حجامت سی حجوں بعد نبی جی کرائی، برکت دی خاطر لے گئی واڑ لوکائی، برکت دی خاطر لے گئی واڑ لوکائی، میں بھی کچھ واڑ سیتے ٹوپی وچ پائی۔ اللہ اکبر، ناخن تک صحابہ سنبھال لیندے، ایک ناخن بھی زمین تے نہ گرن دیندے، کسے دے پروانے انج دے ہیں تے وخاؤ۔ حجامت سی حجوں بعد نبی جی کرائی، برکت دی خاطر لے گئی وال لوکائی، میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ پائی، ہن جنگاں وچ ہار کھاواں نہیں۔ اللہ اکبر، اور میرا نبی برکتاں والا، میرا نبی رحمتاں والا، میرے نبی دے نال جڑی چیز لگ گئی ہے وہ بھی برکتاں والی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، شام دے سفر تے کامیابیاں لے کے آئے۔ اس سفر دے اندر، شام دے علاقے دے اندر ایک حجرہ راہب دا ہوندا ہے، اس درویش دا نام جڑا عیسائیاں دا بڑا وڈا درویش ہے، او دا نام نستورہ ہے۔ انہیں کی ویکھے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے تو ہٹ کے دور ایک درخت او دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے، او قافلے والیاں کول آیا ہے، اوہ قافلے والے او نوجوان کونے، او جڑا درخت دے تھلے بیٹھا ہویا نظر آ رہے ہیں، کہنے لگے جی یہ ساڑھے قافلے دا بندہ ہے، او کہندہ ہے دا نام کی ہے، او کہنے لگے محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او کہندہ ایک گل میں تو انہوں ضرور دسنا چاہنا، اے جڑا درخت ہے اے دے تھلے آج تک کوئی نبی تو علاوہ بیٹھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جڑا بھی بیٹھا وہ اللہ دا نبی بیٹھا۔ اس درخت سائے وچ سوائے اللہ دے نبی دے کوئی بیٹھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ایک گواہیاں آپ دی بعثت تو پہلے مل رہیاں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے پرا گندہ ماحول تو پریشان ہو کے، ہر پاسے برائیاں نے،
بے حیائیاں دے فواحش و منکرات دے چکھڑ چل رہے نے ایسے حالات جا آپ مکے تو 3 میل دی مسافت تے ایک پہاڑ دی چوٹی تے غارے جدا نام غارے ہرائے اتھے جا کے خلوت دے اندر بیٹھ جاندے نے کئی دیر انداز توشہ لے کے پہنچ دے نے پانی بھی ہوندہ ہے ستو تے کھجورہ بھی ہوندیاں نے کئی دل میرے مصطفیٰ تخلیہ فرما دے نے اینج سمجھ لو اے چلا کشیے اینج سمجھ لو اے فکر تے سوچ دی عبادت ہے اللہ دا حکم ہے نا ان فی خلق السماوات والارض یتفکرون فی السماوات والارض اللہ اکبر اللہ والے قرآن کہہ رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب عقل والے لوگ اونے جو بلندیاں آسمانہ دیاں ویک کے زمین دیاں وسطاں ویک کے کائنات دیاں اللہ دی تخلیق کردہ چیزاں نو ویک کے غور و فکر کر دینے سوچو بچار کر دینے کہ تھما تو بغیر دیواراں تے پلراں دے آسمان کھڑے کرن والا کون ہے اللہ اکبر کنے بنایا کسے پیر نے جی کسے بزرگ قطب الاقطاب کسے کلندر کنے بنایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان دے بارے غور و فکر کر دینے سوچ دینے غور و فکر دی ایک کڑی ذرا بات توجہ نہ سننا لیے اللہ دی تخلیق کردہ کائنات تے سوچو بچار کرنا غور و فکر کرنا غور و فکر دی ایک کڑی ساری رات دی عبادت نالوں افضل ہے اللہ اکبر پھر بے ساختہ اللہ والے پکار اٹھ دینے ربنا ما خلقت ھذا باطلا اللہ تو جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے کسے شہر نو تو بیکار بنایا ہی نہیں سبحانکا اللہ تو پاکیں فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ سانو جہنم تو بچانا اے اللہ والے دی روش ہے اسی طرح زمانہ دراز گزر گیا اے بیست تو کچھ سال کھنڈ پہلا دا آپ دا عمل ہے سیدہ خدیجہ ویندیاں سونے آئے نہیں پریشان ہو دیاں پھر کچھ کھان پین دا سامان لے کے آپ چلیاں جاندیاں کئی بار امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود سامان خرد و نوش لے کے میرے نبی سونے دے پاس جاندیاں نے پتہ کر دیا نے آپ تخلیج بیٹھے نے غور و فکر کر رہے نے کہ اللہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے نے کتے بت پرستی ہے کتے شراب نوشی ہے کتے جوا بازی ہے کتے غصب ہے کتے نجائز قبضہ ہے اللہ اس ظلم و ستم دیاں ہواواں چل رہی نے کدے معاشرہ صحیح بھی ہو سکے گا اے غور و فکر کر اللہ اکبر تو اچانک ایک دن ایسا واقعہ رونما ہویا کہ آپ غار دے دانے وچ باہر دیکھ رہے نے اور ایک نورانی جا شخص ہوا تے چلدا غار وال آ رہے ہوا دے ہوتے حیران ہو گئے کہ عجیب شخص ہے نورانی چہرہ ہے اور میری طرف آ رہے غار دی طرف
وہ اندر داخل ہویا اور آؤندیاں ساروں نے پہلا یہ جملہ بولیا ہے، حکم کیتا اقرا، پڑھو نا، اللہ اکبر۔ اقرا دا معنی کی ہے؟ ویکھو علم دا مذہب اسلام ہے، پہلی وحی، پہلا درس، پہلا لیسن، پہلی نصیحت، پہلا لیکچر، پہلا سلیبس کیا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو۔ اے اسلام دا اعجاز ہے کہ اسلام نے علم نو اہمیت دیتی۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے فضیلت بخشی، فرشتے نے کیا کیا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سوچتے نے بھی مٹی دا بنیا ہے، اللہ سانو یہ سامنے چکا رہے ہیں، اللہ نے کیا پتا جی کیوں فضیلت آ رہا ہے؟ تسی جاہل ہو، یہ علم آ رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ اللہ نے علم الاشیاء عطا فرمایا، کچھ چیزاں دا علم۔ پوچھا فرشتے ہو، تسی آندے ہو اسی بڑے نورانی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے سجدے کرنے ہیں، بڑیاں تسبیحاں پڑھنے ہیں، اسی جناب یہ ہاں اسی وہ ہاں۔ اچھا یہ دسو ہاں تو انہیں چیزیں دے نام ہوں دے نہیں؟ یا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ساڑھے کوئی علم کوئی نہیں۔ آدم آج جمعے ہیں تے ایڈا عالم ہے۔ پہلی برتری، پہلی فضیلت فرشتے آتے حضرت آدم علیہ السلام دی علم ہے، علم نال برتری ہندی ہے۔ اقبال ہے میں نہیں کہہ رہے کہ مجھے علم کے پر لگا کر اڑا، مجھے علم کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر۔ ناؤ اندر کشتی ایک امن کے ریاں چ پئی، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ اللہ اکبر۔ پہلی برتری علم دی، پہلی وحی بھی خضر علیہ السلام دے بارے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسے پوچھے آج ایس وقت سب تو زیادہ علم کدے کول ہے؟ انہوں سوچا نبی تے میں ہی کلیم اللہ ماں، میری شان بڑی تے نبی نوں ود کے کدے کوئی علم ہوندا؟ گل تے صحیح ہے نا؟ کیوں بھائی؟ انہاں کہا میرے کو اللہ اپنے انہوں جلدی پھاڑ لیندا ہے، معمولی جی غلطی تے بھی۔ موسیٰ میں نوں بھول گئے، تو کہنا سی میرے رب کو، اچھا لے پھر میری گل نہ کر، میری مخلوق چوں ایک ایسا بندہ ہے او دے کول ایسا علم ہے جڑا تیرے کول بھی نہیں۔ علم دی تڑپ سی، علم دا شوق سی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ وہ ایڈا عالم ہے، میں نو زیارت ہی کرا دے، اس علم والے بندے دی اللہ میں نو زیارت ہی کرا دے جدے بارے تو خود کہہ رہے ہیں علمناہ من لدنا علما، اسا انہوں اپنے کولو علم عطا کیتا۔ قرآن ذکر کر رہے ہیں سورہ کاف دے اندر، او علوم اسرار سی، یعنی خفیہ راز جدہ پتہ موسیٰ علیہ السلام نو نہیں، وہ 3 واقعات نے قرآن چاہتے۔ بہرحال بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از جاہ و حشمت نہ از مال و منال۔ آدم دا بیٹا جو کمال علم نال پاندا ہے وہ دولت نال نہیں حاصل کر سکتا۔ دنیا دی دولت لٹی جان والی ہے، چور لٹ کے لے جا سکتا ہے، گم ہو سکتی ہے، ہوا اڑا سکتی ہے، اگ ساڑ سکتی ہے، پرا ونڈ لیندے نے رسی تر کے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا دی دولت ہے نا، سونا چاندی پراپرٹی جائیداد۔
اللہ اکبر. پرا رسی رکھ کے ونڈ لیندے نے ساڈا حصہ کڈ وائی. لیکن علم نو نہ اگ ساڑ سکتی ہے، نہ پانی بہا سکتا ہے، نہ دشمن لٹ سکتا ہے، نہ پرا رسی تر کے ونڈ سکتے ہیں. بلکہ یہ ایک برتری ہے. دنیا دی دولت خرچ کرنا کم ہوندی ہے، علم خرچ کرو تے بڑھتا ہے. بنی آدم از علم یابد کمال. آدم دی اولاد نے اگر کوئی مقام عروج دا بلندی دا حاصل کیتا ہے تے علم دی وجہ تو کیتا ہے. اللہ اکبر. ورنہ ماں دے پیٹوں کو علم لے کے نہیں آؤں، دنیا تے آگے علم حاصل کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے خیرکم، توڑے بھی جو بہتر کون ہے. یہ نہیں آکھا جنہیاں کوٹھیاں بڑیاں ہوں، فیکٹریاں دا مالک ہوئے، وہ وزیر ہوئے، مشیر ہوئے. جی میں ساڑھے وزیر اعظم دے آج کل 51 وزیر نے. کنے آکھنا ملک قرضے ڈبا ہے، آکھنا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، تو جی 10 وزیر رکھ لو تو گزارا نہیں ہوندا. کی خیال ہے؟ ہیوی گڈیاں نے، ایئر کنڈیشن، مراعات نے، ریلیف دیتا جا رہا ہے، بڑیاں رعایتاں دتیاں جا رہی ہیں پر غریب نو نہیں. اللہ اکبر. اے دیکھ لو کہ سارے عیاشی دے سامان عمراء دے اندر نے، رؤساء دے اندر نے، اور غریب روٹی نو ترس رہا ہے. غریب روٹی نو ترس رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد خیرکم، تم میں سے بہتر کون ہے؟ وہ نہیں جو مال و منال والا ہے. فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، تو اڈے جو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھے اور اگے پڑھائے. آپ سکھے اگے سکھائے، قرآن دی دعوت دے. قرآن دا معلم، قرآن دا مبلغ، قرآن دا دائی، قرآن دا مدرس، قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ تو اڈے نالوں بہتر. کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ قرآن سینے میں جمع ہوئے، اور قیامت والے دن یہ قرآن تہاڈا سفارشی بن کے اللہ دی عدالت چاہے گا. تو انشاءاللہ آئندہ جو میں غار دا واقعہ تسلی نال تفصیل نال بیان کیتا جائے گا. اور دوست احباب اگے گزارش ہے کہ 1:30 بجے جمعہ انشاءاللہ ٹھیک ختم ہو جایا کرے گا. تسی جلدی ذرا تشریف لے آیا کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جامع مسجد نصرت الحدیث دے اندر عظمت مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے. اس جامعہ دے اندر 22 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء ایک تبلیغی اصلاحی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اس دے اندر مختلف علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں. سارے دوست ہاں جی یہ ساری جماعت دے معروف خطیب مولانا بنیامین عابد صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب انشاءاللہ اپنے خطابات تو مستفیض فرمان گے. دوست احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو. ایک دعائیہ رکھائے گی انہوں نے بیٹے دے بارے التجا کی تھی ہے کہ دے واسطے ہدایت دی دعا کرو. 5 وقت دا اللہ نمازی بنائے. آمین. چاہیے دے اسی کہ سانوں 6-7 وقت دے نمازی ہوئی. 6-7 وقت دے. چلو 6-7 نہیں دے 5 وقت دے ہونا چاہیے. اس واسطے ایک کمی دور ہونی چاہیے. اللہ انہاں دے بیٹے نو صراط مستقیم عطا کرے اور انہاں دی نیک توقعات کے مطابق اس نو بنا دے. اللہ انہاں دیاں بیٹے دے بارے تمام پریشانیاں جلدی دور فرمائے.
دوسرا رکا ہے جی یہ اپنی بیٹی دی وجہ تو پریشان نے، سسرالی خاندان دے اندر اس کو سکون نہیں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنے گھر میں شاد اور آباد فرمائے اور انہوں نے بیٹی دیا جملہ پریشانیاں اللہ دور کرے. ایک رکا ہے جی ایک بھائی نے جی حافظ صاحب نے ڈاکوؤں نے گولی کا نشانہ بنایا، اس وقت حالت ناگفتگو ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھائی نو جو زخمی حالت اس نے صحت یاب فرمائے اور خیر و عافیت نال اپنے اہل خانہ میں آن کی توفیق بخشے. درس قرآن کا ایک پروگرام ساری جامع مسجد مسلم اہل حدیث جتنے تسی تشریف فرماؤ، اس کے اندر 26 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء منعقد ہو رہا ہے. اس کے اندر دیگر علماء کرام تو علاوہ ساری جماعت کے معروف و مشہور خطیب محبوب عوام مقرر حد عزیز حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز کے اندر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے خطاب باکمال فرمان گے. تمام احباب 26 نومبر بعد نماز عشاء جمعرات کا دن ہوئے گا، اس دینی اصلاحی تبلیغی پروگرام میں شرکت فرما کے عند اللہ معجور ہو اور ثواب دارین حاصل کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی
لا